السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو گاؤں کی ایک سیدھی سادی لڑکی اور ہوس پرست آفیسر کی عبرت اثر کہانی ہے۔ 9ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر لی تو امی ابو بہت خوش ہوئے۔ مجھے نئی کلاس میں جانے کی بہت خوشی تھی۔ مزید یہ کہ امی نے چھٹیوں میں ماموں جان کے ساتھ گاؤں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ اچھے نمبروں کے ساتھ مشروط تھا۔ کچھ نجی وجوہات کی بنا پر امی اپنے میکے نہیں جاتی تھیں۔ میں اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ جا رہی تھی، تبھی پھولیں نہ سماتی تھی۔ چھٹیاں ہوتی ہیں تو ماموں لینے آ جاتے ہیں اور ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر تمام راستہ سوچتی جا رہی تھی کہ وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے۔ ان دنوں دنیا کے نشیب و فراز کو میں اچھی طرح سمجھتی نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ تھے۔ دیہاتی لڑکیاں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے مجھے گھیرا ڈال دیا، جیسے میں تو کوئی آسمان سے اتری اپسرا ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ان سادہ لو لڑکیوں میں ایک لڑکی مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ سنجیدہ اور سکون پسند لڑکی تھی۔ جب ہنستی تو اس کی ہنسی میں اداسی جھلکتی تھی۔ اس کا نام خدیجہ تھا۔ اس میں جانے کیا بات تھی کہ میری اس سے دوستی منٹوں میں ہو گئی، جبکہ میں شہری اور وہ دیہاتی لڑکی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس کے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی کہ اب ہم اکٹھی باہر جانے لگیں۔ باہر نکل کر مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ خدیجہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اس سے بے رخی سے بات کرتے ہیں اور کسی کا رویہ تو بھرپور حد تک برا ہوتا تھا۔ اس کے گھر کئی وہاں پر بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک تھا۔ ایک بڑا بھائی جمال تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام نازو تھا۔ وہ ایک اچھی خاصی فیملی تھی۔ اس کے باوجود خدیجہ وہاں خوش نہیں تھی۔ بس ایک نازو تھی جو اپنی بہن سے پیار کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ جب میرے ماموں کو پتہ چلا کہ میری دوستی اس لڑکی خدیجہ سے ہو گئی ہے تو ان کو بہت برا لگا۔ انہوں نے میرا اس کے ساتھ میل جول بند کرا دیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بیچاری کو اتنا برا سمجھتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت نازو میرے پاس آئی۔ اس وقت نانی باہر تھیں، نانا کھیتوں پر تھے، میں اور ممانی گھر پر تھیں۔ نازو کو کمرے میں لے آئی اور اصرار کیا کہ تم اپنی بہن خدیجہ کے بارے میں مجھے بتاؤ، آخر کیا معاملہ ہے۔ تب وہ یوں گویا ہوئی، ظاہرہ باجی، یہ خدیجہ بینا اماں ابا کا کہنا نہیں سنتی تھی۔ اماں منع کرتی تھیں کہ اس طرف مت جایا کرو، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے بلکہ سرکاری علاقے میں آتا ہے۔ وہاں ایک جسم میں سرکاری آفیسر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ یہ پھر بھی ادھر چلی جاتی تھی۔ گاؤں والے اپنی بیٹیوں کو بنگلوں کی طرف کبھی نہیں جانے دیتے، مگر وہ کیوں؟ نازو اس لیے کہ ادھر جانے سے کبھی کبھی بربادی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک بار یہ اکیلی اس طرف گئی۔ بنگلہ اکثر خالی پڑا رہتا تھا، چوکیدار تبھی صفائی کرتا۔ وہاں کوئی افسر بابو ہو کر ٹھہرتا۔ بنگلے کے احاطے میں جامن، بیر اور آم کے درخت تھے، شہتوت بھی لگے ہیں۔ یہ ان کو توڑنے کی لالچ میں چلی جاتی تھی۔ کئی بار مجھے بھی بہلا کر ساتھ لے جاتی۔ اماں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تو اس کے ساتھ مت جایا کر، جب تو نہیں جائے گی تو یہ بھی اکیلی نہیں جائے گی۔ مگر خدیجہ بہت نڈر ہے، یہ موقع ملتے ہی اکیلی چلی جاتی تھی۔ ایک روز یہ وہاں گئی تو ایک افسر آیا ہوا تھا۔ باتوں میں لگا لیا اور دوبارہ آنے کا وعدہ لیا۔
جامن توڑنے کے بہانے یہ روز چوری چھپے اس سے باتیں کرنے جانے لگی۔ ایک دن چوکیدار نے دیکھ لیا، بنگلے کے باغ میں بابو سے باتیں کرتے۔ وہ خانسامہ بھی تھا، اس نے کچن کی کھڑکی سے بھی ان کو دیکھا تھا، مگر افسر کے ڈر سے خاموش رہا۔ افسر نے اسے تحفے بھی دیے اور شادی کا وعدہ بھی کیا، کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو بارات لے کر آؤں گا۔ یہ باتیں بابا چوکیدار نے سن لی اور اس نے ابا کو کہا کہ خدیجہ کو اس طرف مت بھیجا کرو۔ ابا نے سمجھا کہ ویسے ہی کہا ہے، انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ایک ماہ بعد وہ افسر دوبارہ آیا، یہ دوبارہ ادھر جانے لگی۔ کچھ لوگوں نے بھی اسے جاتے دیکھ لیا۔ انہوں نے افسر کو گاؤں سے واپس بھیج دیا اور ابا کو آ کر بتایا۔ اب میرے بابا کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپی کو خوب مارا، دھمکیاں دیں، مگر وہ افسر جاتے جاتے آپی سے وعدہ کر گیا کہ میں ضرور آؤں گا، تو میرا انتظار کرنا۔ وہ بابو تو چلا گیا، مگر میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی۔ 1 سال تک وہ نہ آیا۔ یہ اس کی آس میں جیتی مرتی رہی، دن رات اس کا انتظار کرتی، صرف مجھ سے ذکر کرتی تھی، کیونکہ میں کسی سے آپی کی باتیں نہیں کہتی تھی۔ گھر والے آپی کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر یہ سنتی ہی نہ تھی۔ اپنے منگیتر سے لڑتی اور اس کو گھر آنے سے منع کرتی، جس پر تائی خفا ہو گئیں کہ ابھی سے یہ حال ہے، جب بہو بنے گی تو کیا کرے گی۔ ایک طرف طرح کی باتیں بھی بنانے لگی۔ گاؤں والے بھی آپی سے بدظن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ خدیجہ آپی کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے۔ وہ آپی کو آوارہ لڑکی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ان سے ملنے سے روکتے ہیں۔ میں نے نازوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری آپی کو سمجھاؤں گی۔ 3 روز بعد میری ملاقات خدیجہ سے ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سب کچھ صحیح ہے؟ وہ بولی، ہاں، مجھے اس افسر بابو کا انتظار ہے، مگر تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا، تمہارا ماتھا دیکھ کر سارا حال پڑھ لیا ہے۔ جس نے بھی بتایا ہو تو میں اس بات کو چھوڑو، لیکن میری بات مانو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اور شادی کر لو۔ پر مجھے خالد ہرگز پسند نہیں ہے۔ وہ دھوتی باندھتا ہے، سر میں روز کڑوا تیل لگاتا ہے۔ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے نانا آ گئے۔ وہ مجھے کنویں کی منڈیر پر خدیجہ سے باتیں کرتے دیکھ کر بہت خفا ہوئے اور گھر لے آئے۔ گھر آ کر خوب ڈانٹا اور پھر مجھے اسی وقت خالہ کے گاؤں بھیج دیا۔ 2 ہفتے کے بعد میں واپس آئی تو پتہ چلا خدیجہ کی شادی ہو رہی ہے۔ فوراً اس کی طرف گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ میرے پوچھنے پر بتانے لگی، سائرہ، تمہارے جانے کے بعد وہ آفیسر بابو آیا تھا۔ ابا کے ڈر سے میں بنگلے کی طرف نہیں جا سکی۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، مگر میں خالد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، کیونکہ میرا دل اس افسر کے ساتھ ہے۔ خالد سے کیوں کر پیار کر سکوں گی؟ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ گاؤں کی ایک بچی مٹھی میں کچھ دبا کر لائی اور خدیجہ سے کہنے لگی، یہ بابو نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ اس وقت ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ خدیجہ نے رکا میری طرف پھینک دیا اور کہا کہ تم اسے پڑھو۔ میں نے پرچہ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خدیجہ، آج رات تم اپنے چند جوڑے اور کپڑے زیورات لے کر آ جانا، ہم یہاں سے شہر جا کر شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر اس کی باچھیں کھل گئیں اور چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کہنے لگی، دیکھا، میرا دل گواہی دیتا تھا نا کہ شہری بابو مجھے بھولا نہیں ہے، وہ ضرور مجھ کو یہاں سے لے جائے گا۔ لمحہ بھر کو خوش ہوئی اور پھر وہ کہنے لگی، تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا، کیا تم اس افسر بابو کے بنا رہ سکو گی؟ کہنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔
تو پھر میں نے بھی بلا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم جیسا سوچتی ہو ویسا ہی کرو، چلی جاؤ، تمہارا پیار تمہیں مل جائے گا اور تم اس طرح خالد کو دھوکہ بھی نہ دے سکو گی۔ پھر میں گھر آ گئی۔ اگلی شام کو اس کا نکاح تھا اور پھر رخصتی، مگر ہمارے گھر سے کوئی بھی اس شادی میں نہیں جا رہا تھا۔ مجھے بہت بے چینی تھی، مگر میں اس بارے میں اب صبح کے علاوہ کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا شام کے بعد سو گئی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو نانا نانی سے کہہ رہے تھے، جلدی کرو، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آنکھیں ملتی صحن کی طرف جانے لگی، تبھی ممامنی نے کہا، سائرہ، تمہیں پتہ ہے کہ خدیجہ کا قتل ہو گیا ہے؟ میرے ہاتھ سے تو پانی کا برتن چھوٹ گیا۔ کیا ممانی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، دل کو دھچکا سا لگا۔ پہلے نانی ان کے گھر گئیں، کچھ دیر بعد میں بھی ممانی کے ہمراہ وہاں گئی تو نازو نے بتایا کہ آپ بھی دلہن کے لباس میں تھیں۔ نازو نے خود اس کے اصرار پر اس کو باہر تک پہنچایا تھا۔ وہ اپنے گھر سے تمام جمع پونجی اور شادی میں پہننے والے زیورات سب کچھ لے گئی تھی، لیکن جب گھر میں خدیجہ آپی کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب بھائی اس کو ڈھونڈتا بنگلے تک پہنچا تو وہاں خدیجہ آپی کی لاش قابل اعتراض حالت میں ملی، جبکہ زیور اور نقدی لے کر وہ افسر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ خدیجہ کو اس نے نشہ اور کچھ شے پلائی تھی، بے ہوشی کی حالت میں آپی کو بے آبرو کیا تھا۔ وہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ جمال بہن کو اس حال میں دیکھ کر غیرت سے آنکھ کا شعلہ بن گیا اور اس نے فوراً اپنی بہن کو قتل کر دیا اور خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ ماں تو بہن بھی نہ کر پا رہی تھی، وہ اونٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، لگتا تھا پاگل ہو گئی ہے۔ تب مجھ کو اپنی ناسمجھی اور بدنیتی پر بڑا غصہ آیا کہ میں نے خدیجہ کو کیوں نہ منع کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کا یہ رخ بھی ہوتا ہے۔ ویسے بھی میں نویں جماعت کی طالبہ تھی، لوگوں کو سمجھنا زندگی کا تجربہ مجھے چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ بار بار خدیجہ کا چہرہ نگاہوں میں آتا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے۔ وہ گاؤں کی سیدھی لڑکی تھی اور جس لٹیرے نے اس کو دھوکہ دے کر لوٹا، اس راہزن نے یہ بھی نہ سوچا کہ گاؤں میں گھر سے بھاگنے کی سزا لڑکیوں کو موت کی صورت میں ملتی ہے۔ جانے وہ کیسا پڑھا لکھا افسر تھا کہ اس نے اس معصوم کو لوٹا ہی نہیں، جان کا نذرانہ بھی لے گیا۔ وہ خود تو آرام سے روپوش ہو گیا اور گاؤں والے بھی اس کی افسری کی وجہ سے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن خدیجہ کے ساتھ اس کے بھائی کو جیل کے آگے سلاخوں کے پیچھے چکی پیسنا پڑی اور اس کے ماں باپ بیٹی کی دردناک موت پر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے۔ خدیجہ کی ناسمجھی کی سزا اس دنیا میں اسے مل گئی یا اس جہاں میں بھی ملے گی، یا تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس دھوکے باز ہوس پرست آفیسر کو دوہری سزا ملے گی جس نے ایک معصوم کی دوشیزگی کو خاک ملا کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔